الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ موضوع گفتگو امامت۔ اب تک ہماری گفتگو توحید، عدل، نبوت اور اب الحمدللہ موضوع امامت تک پہنچ گئی، اور اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو کچھ گفتگو امامت کے موضوع میں ہوگی۔ تو پہلے مرحلے میں اس جانب توجہ رہے کہ عالم اسلام میں جو اختلافات شروع ہوئے وہ مسئلہ امامت اور خلافت سے شروع ہوئے۔ گو کہ عام طور پہ شیعوں کو پیروکاران امامت اور اہل سنت کو پیروکاران خلفاء کہا جاتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہم جن ہستیوں کو امام مانتے ہیں انہیں خلیفہ بھی مانتے ہیں، لہذا جب ان 12 ائمہ کو اس زاویے سے دیکھا جائے کہ وہ امت مسلمہ کے امیر اور رہبر ہیں اور قیادت فرما رہے ہیں، تو مفہوم امامت ظاہر ہوگا۔ یعنی اگر ائمہ علیہم السلام کو امت کے قائد کے اور رہبر کے عنوان سے دیکھا جائے اور امت کے آگے دیکھا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ امام ہے۔ لیکن اگر انہی 12 ائمہ علیہم السلام کو جانشین رسول اللہ کے عنوان سے دیکھا جائے اور رسول اللہ کے بعد ان کی جگہ پر بیٹھنے والی ہستی کے عنوان سے دیکھا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ رسول اللہ کے خلف میں، یعنی رسول اللہ کے پیچھے، یا بالفاظ دیگر رسول اللہ کے جانشین ہیں، اور خلف سے نکلا خلیفہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ بس ائمہ علیہم السلام یعنی ائمہ 12 خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اس عنوان سے کہ وہ جانشین رسول اللہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے اسلام کی قیادت کو سنبھالا، اور اس عنوان سے کہ وہ امت مسلمہ کے رہبر ہیں، قائد ہیں اور ہدایت فرما رہے ہیں اور امت مسلمہ کی رہنمائی فرما رہے ہیں، تو کہا جائے گا کہ یہ امت مسلمہ کے امام ہیں، یا یہ کہ امت مسلمہ کے امیر ہیں۔ تعداد ان کی کتنی ہے تو یہ ایک اجماعی موضوع ہے شیعہ اور سنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلفاء ہیں۔ شیعہ بھی 12 مانتے ہیں اور ہمارے برادران اہل سنت بھی، جیسا کہ صحاح 6 میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلفاء امت مسلمہ کے 12 امیر ہیں۔ تعداد کتنی ہے اسلام کے اماموں کی اور رہبروں کی؟ تو ارشاد ہوا کہ جتنے بنی اسرائیل کے نقبا ہیں، یعنی 12۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلیفہ اور 12 جانشین اور امت مسلمہ کے 12 امام اور امیر ہیں، اور ہم الحمدللہ اور جتنا بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں کم ہے کہ بعد رسول اللہ ان 12 ائمہ سے منسلک تھے اور ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، اور یہی وہ 12 ائمہ ہیں کہ جو دین کے محافظ ہیں۔ لہذا 12 ائمہ کی روایتوں کا سلسلہ کتب اہل سنت میں تفصیل سے ہے، اور بعض علماء سابقہ دور میں بھی اور آج بھی بعض علماء کے جن میں سے ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، کیونکہ 12 علماء والی روایت عام طور پر علماء اہل سنت کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ 12 کون ہیں تو وہ جواب نہیں دے پاتے۔ ہر شخص کسی ایک نئے فرد کا نام لیتا ہے اور کلیئر نہیں کر پاتا کہ یہ 12 کون ہیں، لہذا سابقہ دور میں بھی اور آج بھی کہ جن میں آج کے دور میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، انہوں نے
12 آئمہ کی امامت کے بارے میں جو روایات ہیں ان کا جو سلوشن نکالا وہ اس طریقے سے نکالا کہ انہوں نے فرمایا گو کہ ہم اس نظریے کے 100% فیور میں نہیں، ایک حصے کے فیور میں ہیں۔ تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت ایک تو خلافت سیاسی ہے، اور وہ خلافت سیاسی 4 خلفاء کے درمیان رہی، لہذا یہ 4 خلفاء یعنی جناب ابو بکر و جناب عمر و جناب عثمان اور مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام یہ خلفاء سیاسی تھے، لیکن اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی ولایت چاہیے، تو وہ 12 خلفاء ہیں۔ یہ نظریہ انہوں نے اپنی بعض تقاریر میں بھی، اور ساتھ ہی سیف الجلی، ان کی مشہور کتاب ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی، اور قول المعتبر فی امام المنتظر، تو اگر ان دونوں کتابوں کو دیکھا جائے تو تقریباً وہ اس نظریے کو بہت زیادہ کلیئر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھا ان کا سلوشن کہ دونوں نظریات کو کیسے ساتھ چلایا جائے، لیکن ہم لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے 12 ہی خلیفہ ہیں دنیا کے لیے، اور 12 ہی خلیفہ ہیں دین کے لیے، اور یہی خلیفہ ہیں اور یہی امت مسلمہ کے امیر اور امام ہیں، اور انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، 12 امیر ہوں گے اس امت مسلمہ کے، اور یہ اسلام اس وقت تک عزت اور وقار کے ساتھ ہے جب تک کہ اس کے 12 امیر ہوں گے۔ انشاءاللہ ان روایات کو ایڈریسز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ مسلمانوں کے درمیان جو ایک اختلافی موضوع ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر علماء اہل سنت 12 آئمہ والی روایات کو کثرت سے بیان کریں اور خود بھی دقت کریں تو انشاءاللہ مسلمانوں میں کے درمیان جو ایک اختلاف کی فضا ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ سب کے سب 12 آئمہ کی امامت پر جمع ہو جائیں گے۔ تو موضوع یہ تھا کہ عالم اسلام میں جو سب سے پہلے اختلاف شروع ہوا بعد رسول اللہ وہ امامت اور خلافت کے موضوع پہ تھا۔ اب اگر اقوال دیکھے جائیں مختلف علماء کے امامت اور خلافت کے بارے میں، اور سوال کیا جائے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا، تو وہاں پر مختلف نظریے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مقالات الاسلامیین میں شیخ ابو الحسن اشعری کے جو مذہب اشعری کے بانی اور رئیس ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس موضوع میں چند نظریات ہیں کہ نہیں، کسی کو منسوب نہیں فرمایا۔ پھر کہتے ہیں کہ شیعوں کا نظریہ ہے کہ منسوب فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ 2 نظریے سامنے آئے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیا منسوب فرمایا یا نہیں فرمایا۔ ہم کہتے ہیں منسوب فرمایا، اور ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ کسی کو منسوب نہیں فرمایا۔ لیکن اگر 12 آئمہ والی روایات کو دیکھا جائے تو واضح پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی کو منسوب فرمایا ہے۔ بالآخر جو سیاہ ستہ میں کثرت سے روایات ہیں کہ میرے 12 خلیفہ ہیں، امت مسلمہ کے 12 امام اور امیر ہیں۔ تو خیر 12 آئمہ والی روایتیں ایک جانب، اب یہ بحث سامنے آئی کہ کسی کو منسوب کیا کہ نہیں کیا، کسی کو امام بنایا یا نہیں بنایا، تو یہاں پر عالم اسلام میں 2 نظریات ابھرے بعد رسول اللہ۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں بھی لوگوں کے نزدیک 2 نظریات تھے، اس زمانے میں فقط ایک نظریہ تھا کہ غدیر میں مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی امامت اور خلافت کا اعلان کیا، لیکن بالآخر کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور یہ ذہن میں رہے کہ آج بھی حدیث غدیر تمام مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ ہے، سب کا اجماع ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ کون سی حدیث؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جمع کیا واقعہ تفصیل سے اور سب کے ذہن میں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد ایک سوال کیا، الست اولی بکم من انفسکم، آیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں، حق کے تصرف رکھتا ہوں؟ تو سب نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، آپ ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو پھر آپ نے جب یہ اقرار لے لیا تو پھر ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔
برادران اہل سنت میں اس روایت کو مانا جاتا ہے، صحیح مانا جاتا ہے، فقط بحث یہاں پر ہوتی ہے کہ روایت تو صحیح ہے، لیکن یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو یہاں پر مولا سے مراد کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقرار لیا کہ آیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ تو سب نے کہا کہ جی یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا مراد؟ کہ جیسی ولایت میری ہے ویسی ولایت علی ابن ابی طالب کی ہے، جتنا حق وہ میں تمہاری جان پہ رکھتا ہوں اتنا ہی حق وہ تم پر اور تمہاری جانوں پر رکھتے ہیں، یہ والی ولایت۔ لیکن ہمارے بعض برادران اہل سنت بلکہ اکثریت کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد ہے دوستی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست، تو یہاں پر ولی کے معنی میں اختلاف کیا گیا، لیکن اگر روایات کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے سب نے اس کو صحیح السند مانا، یعنی اس کی سند صحیح ہے، اور جو کچھ کہا گیا وہ بالکل صحیح ہے، لیکن مولا کے معنی میں اختلاف کیا گیا۔ تو پہلا سوال یہی نکلتا ہے کیا رسول اللہ نے کسی کو منسوب فرمایا؟ تو ہم کہتے ہیں منسوب فرمایا، باقی دیگر مسلمان یعنی برادران اہل سنت میں سے فرماتے ہیں کہ منسوب نہیں فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ آیا خلافت کی کوئی حیثیت تھی، ضرورت تھی؟ کہا گیا بڑی ضروری چیز تھی۔ تو سوال کیا جائے گا کہ اگر واقعاً یہ اتنی ہی ضروری تھی کہ جتنا بعد میں اس کو ضروری سمجھا گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہیں اہمیت دی؟ اور اگر یہ ضروری نہیں تھی تو پھر کیوں اتنی جلدی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو جنازے کو چھوڑ دیا گیا اور پہلے خلیفہ کا انتخاب کیا گیا؟ تو اب یہاں پر دو سوال ابھرتے ہیں، آیا ضرورت تھی بہت زیادہ تو پھر رسول اللہ نے معین کیوں نہیں فرمایا؟ اور اگر ضرورت نہیں تھی اور یہ ایسا موضوع تھا کہ خود رسول اللہ نے بیان نہیں فرمایا، تو پھر دوسروں کو اتنی زیادہ کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ فوراً انتخاب کیا؟ تو جواب یہی ہے کہ جب حضرت عائشہ یہ جانتی تھیں اور عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ اپنے والد سے کہو لا تدا امت محمد بلا رائن، کہ اپنے جانے کے بعد امت محمد کو بغیر کسی قائد اور رہبر کے اور نگہبان کے چھوڑ کے نہ جاؤ، اگر حضرت عائشہ یہ جانتی تھیں اور عبداللہ ابن عمر یہ جانتے تھے کہ اپنے والد سے فرمائیں کہ اگر کسی کا غلہ ہوتا ہے، بکریاں ہوتی ہیں، تو وہ کسی کو چھوڑ کے جاتا ہے، سرپرست بنا کے جاتا ہے، بس آپ بھی کسی کو سرپرست بنا کے جائیں۔ اگر جناب ابو بکر کو یہ معلوم تھا کہ کسی کو بنا کے جانا ہے اور جناب عمر کو یہ معلوم تھا کہ کسی کو بنا کے جانا ہے، حضرت عائشہ کو یہ معلوم تھا اور عبداللہ ابن عمر کو یہ معلوم تھا، اگر یہ اتنی ہی ضروری چیز تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امت مسلمہ کی فکر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں تھی کیا؟ جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خداوند تبارک و تعالی اپنا ایک جانشین اور وسیع مقرر کیا، اور یہیں سے مسلمانوں میں دو نظریات شروع ہوئے کہ آیا امامت کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں یا نہیں۔ البتہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس موضوع سے نظر کو ہٹا لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، تو بھی کہا جائے گا اگر ایسے بھی چھوڑ کے چلے گئے تو بھی حضرت علی علیہ السلام ہی کو خلیفہ اور جانشین بنانا چاہیے تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی اگر کتابوں کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فضائل مولا امیر المؤمنین کے ہیں، اور علمی مقام کے لیے بھی سب سے زیادہ فضیلتیں مولا امیر المؤمنین کی ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں، اور بعض کتابوں میں روایت مکمل بیان ہوئی۔ اگلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ومن اراد المدینہ فلیأتها من بابھا، اور جو اس شہر میں داخل ہونا چاہے وہ اس دروازے کے ذریعے سے داخل ہو۔ کذب من يدخل المدینہ الا بالباب، جھوٹ بولتا ہے جو تصور کرتا ہے کہ میں شہر میں داخل ہو گیا بغیر اس دروازے کے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ فضائل مولا علی امیر المؤمنین اتنے زیادہ تھے کہ اگر رسول اللہ اعلان نہ بھی فرماتے تو کہا جاتا کہ عقل یہ گواہی دیتی، شعور یہ گواہی دے رہی تھی کہ علی ابن ابی طالب کے دامن کو تھاما جائے، کیونکہ ان کو رسول اللہ نے اپنے علم کا دروازہ قرار دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔
انا مدینۃ الحکمت و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اقضاکم علی ابن ابی طالب، سب سے زیادہ بہترین قضاوت کرنے والے تم میں سے علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو اگر ان چند روایات کو دیکھا جائے تو عقل یہی کہتی ہے کہ جب وارث علم رسول اللہ مولا علی ہیں تو حق یہ ہے کہ جو علم رسول اللہ کا دروازہ ہو تو بعد رسول اللہ اس سے علم رسول اللہ کو لیا جائے، اس سے علم کتاب اللہ کو لیا جائے۔ تو دونوں اعتبار سے عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ بعد رسول اللہ اگر آپ نے منسوب فرمایا تھا تو مولا علی امام ہیں، اور اگر منسوب نہیں فرمایا تھا تو سب سے زیادہ علم کے مقام پر آپ ہی فائز ہیں، لہٰذا آپ ہی بعد رسول اللہ مقدم ہیں۔ کس کام کے لیے؟ امت کی رہنمائی کے لیے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی رسول اللہ نے کسی کو مبعوث نہیں فرمایا، یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ در حقیقت جیسے کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے کہ وہ دنیا سے جائیں اور ایسے ہی امت کو لاوارث چھوڑ جائیں، جبکہ وہ یہ جانتے تھے کہ بعد میں کیا کیا ہونا ہے۔ تو پہلا موضوع یہ کہ آیا کسی کو بنایا یا نہیں بنایا، تو ہمارا عقیدہ ہے بنایا۔ اور پھر وہی سوال کہ اگر بنانا ضروری نہیں تھا تو پھر امت کو کیوں اتنی جلدی تھی، اور اگر امت کو اتنی جلدی تھی تو پھر رسول اللہ نے کیوں نہیں بنایا۔ تو پہلا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ امامت کے کیا معنی ہیں۔ تو یاد رکھیں امامت کے لغوی معنی ہیں قیادت کے، رہبری کے، امام یعنی وہ شخص کے جو آگے ہو۔ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے رہبر اور قائد بنا دیا۔ یہ ارشاد ہوا خداوند تبارک و تعالیٰ کا جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا کہ جو ہمارے امر کی جانب ہدایت فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیادت عطا فرمائی۔ بس امام کے معنی ہے کہ جو امت کے آگے ہو۔ اسی طرح سے خلیفہ، خلیفہ کے معنی بھی کلیئر ہو گئے۔ خلیفہ یعنی جانشین، خلف یعنی پیچھے، خلیفہ یعنی جس کو پیچھے چھوڑ کے جایا جائے۔ یعنی اگر ہم کہیں گئے ہیں تو اپنا کسی کو نمائندہ یا قائم مقام بنا کے جائیں، جس کو بنا کے گئے اسے کہا جائے گا یہ ہمارا خلیفہ ہے، یہ ہمارا نمائندہ ہے، ہمارے جانے کے بعد ہمارے امور کو یہ دیکھے گا۔ وصی کے کیا معنی؟ جس کے نام وصیت لکھی جائے۔ تو یہ وہ چند الفاظ ہیں کہ جو گاہے بگاہے گفتگو میں استعمال ہوں گے۔ بس پہلے مرحلے میں لفظ امام کی جانب، پھر اس کے بعد خلیفہ کی جانب، اور اسی طرح سے وصی کی جانب، اور اسی طرح سے وزیر کی جانب توجہ رہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ لفظ استعمال ہوگا وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ ہے امام اور خلیفہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنی رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔